اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں، اور پچھلی 35 نشستوں میں ہم نے جس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، کہ جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اور مترجم حجت الاسلام مولانا سید عدنان نقوی۔ اس کتاب میں ہم نے بہت کچھ علم حاصل کر لیا، اور اب اس 36 آخری آڈیو میں ہم رجت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے آغاز کر دیا تھا، لیکن آج ہم اس وقت پیج 426 کے اوپر جو علم ہے اس رجت کے حوالے سے، اور اس کتاب کے بقایا صفحات، جو کہ اب یہ کیونکہ آخری آڈیو ہے، اس کا میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں تو تسلی رہتی ہے کہ ہم نے کتنا، پیج 440 کا آخری صفحہ ہے، اور ہم اس وقت پیج نمبر 400 کون سی پہ ہیں جناب؟ آئیے دیکھتے ہیں، ہم پیج نمبر اس وقت پڑھ رہے ہیں 426۔ ٹھیک ہے جی، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس فصل میں درج ذیل نکات میں بحث ہوگی۔ قیامت کے روز مردوں کو زندہ کرنا۔ 2، کیا خدا نے قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کیا؟ 3، آیا قرآن مجید میں عقیدہ رجت کی کوئی دلیل موجود ہے؟ نمبر 4، کیا احادیث میں اب اس پر کوئی دلیل موجود ہے؟ پہلی ہیڈنگ ہے بروز قیامت مردوں کا زندہ ہونا۔ بروز قیامت معاد پر عقیدہ اصول دین میں سے ایک اصل شمار کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی تصریح پر سینکڑوں آیات و احادیث و ادلہ عقلیہ موجود ہیں۔ ہم یہاں معاد پر تفصیلی بحث نہیں کرتے، مگر ایک مختصر سا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ بروز قیامت خدا اولین و آخرین کو جمع کرے گا، حتیٰ کہ وہ جنین سخت کو بھی خدا زندہ کرے گا۔ اب اس کی سپیلنگ جیم نون یہ نون زیر اور پھر سین قاف تو یہ ہے، خدا زندہ کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ ہم ان میں سے ہر ایک کو محشور کریں گے اور کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ بہت سے دوسرے ادیان اور شرائع اور مذاہب و ملل کے افراد بھی اس عقیدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس بنا پر قیامت کے دن مردوں کا زندہ ہونا امور قطعیہ میں سے ہے۔ یہاں مشرکین و ملاحدہ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے انکار سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کیا خدا نے قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کیا؟ یہ نمبر 2 پوائنٹ تھا، اور اب ہم پیج 427 پہ آ گئے ہیں۔ مشکل نہیں، کیا خدا نے قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کیا؟ یہ ہیڈنگ تھی۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جو شخص بھی روز قیامت مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ایمان رکھے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور جس طرح وہ سب لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ بعض لوگوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ مردوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ ذیل میں ہم بعض آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر ایک منصف انسان اس بارے میں فیصلہ کر سکے۔ پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 اکٹھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں کہ جب ہم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تھے، اور جو تم چھپاتے ہو خدا اسے نکالنے یعنی ظاہر کرنے والا ہے، ہم نے کہا اسے گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ ختم ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تفسیر۔ اس آیت مجیدہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے کہ کیونکہ ان میں سے ایک نے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر کے اس کی لاش بنی اسرائیل کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے راستے پر ڈال دی تھی، اور خود ہی اس کے خون کا قصاص لینے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران سے پوچھا کہ قاتل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اپنا قاتل بتا کر دوبارہ مردہ حالت میں لوٹ گیا۔ اس آیت سے مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ خدا نے قیامت سے پہلے ایک اسرائیلی شخص کو زندہ کیا تھا۔
پیج 428. دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے؟ تو خدا نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا. تفسیر. اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ طاعون کے خوف سے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کی تعداد کے بارے میں 3 طرح کی اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 3000، ایک قول کے مطابق 40000 اور ایک قول کے مطابق 70000 تھی. خدا نے انہیں مار ڈالا، ان کے چوپایوں کو بھی ہلاک کر دیا، ان کے ابدان زمین میں دھنس گئے اور ان کے اعضاء بکھر گئے. ایک دن حضرت حزقیل نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے اور خدا سے سوال کیا کہ خدا انہیں زندہ کرے، تو خدا نے انہیں زندہ کر دیا، جیسا کہ آیت شریفہ میں موجود ہے. تیسری آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، ترجمہ پڑھتی ہوں. یا اس شخص کی مثال جو ایک بستی سے گزرا اور اس کی چھتوں کو دیکھا جو گر پڑی تھیں، تو اس شخص نے کہا کہ خدا کس طرح اس بستی کو اس مردہ حالت کے بعد زندہ کرے گا؟ خدا نے اسے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا اور پھر زندہ کیا، اور پوچھا تم نے کتنا وقت یہاں گزارا؟ اس نے کہا 1 آدھ دن. اس خدا نے کہا بلکہ تم نے یہاں 100 سال گزارے ہیں. اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، اس کی بو تک نہیں بدلی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں. اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ کس طرح ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب اس کے لیے ظاہر ہو گیا تو وہ بولا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. نتیجہ اس آیت سے احیاء الموتیٰ کی دلیل ملتی ہے. چوتھی آیت سورہ بقرہ کی 55 اور 56. ترجمہ. اور اے بنی اسرائیل، جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کو بظاہر دیکھ نہ لیں، تو تمہیں بجلی نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو. تفسیر. یہ واقعہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر موجود ہے، ایک سورہ بقرہ میں اور دوسرا سورہ النساء میں. خلاصہ یہ کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ بن عمران سے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق نہیں کریں گے. پیج 43 پہ ہم پہنچ گئے ہیں سامعین. جب تک ہم خداوند متعال کو ظاہراً دیکھ نہ لیں. تو انہیں بجلی نے آ گھیرا اور جلا کر راکھ کر دیا. پھر خدائے متعال نے انہیں زندہ کیا اور ان کی تعداد 70 تھی. 5ویں آیت پڑھتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے. اور میں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو ٹھیک کرتا ہوں اور خدا کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تفسیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے، ایک سورہ آل عمران میں اور دوسرا سورہ نساء میں. ان دونوں آیات میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خداوند کریم کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کیا تھا، حالانکہ ان کی وفات کو کئی 100 سال گزر چکے تھے. یہ چند آیات ہم نے نمونے کے طور پر پیش کی ہیں جن میں قیامت سے پہلے مردوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ موجود ہے. اس بارے میں بہت سی صحیح روایات بھی موجود ہیں کہ انبیاء سابقین علیہ السلام، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین اور ائمہ طاہرین کی دعا سے بھی بہت سے لوگ زندہ ہوئے. اگر اختصار معنی نہ ہوتا تو ہم اس کے بھی کچھ نمونے پیش کرتے. بہرحال یہ سب آیات و روایات قیامت سے پہلے مردوں کے زندہ ہونے کے امکان اور تحقیق کی دلیل ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے، کیا قرآن مجید میں رجت کی کوئی دلیل ہے؟ ہم اپنے قارئین پر واضح کیے دیتے ہیں کہ سابقاً جو ہم نے مردوں کی قیامت سے پہلے زندہ ہونے کے بارے میں آیات پیش کی تھی، پیج 31 پہ ہم آ گئے، وہ اس سوال کے لیے ایک تمہید تھی کہ آیا قرآن مجید میں رجت پر کوئی دلیل ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن کی تفسیر ائمہ اہل بیت نے رجت
سے کی ہے، اور واضح رہے کہ ائمہ طاہرین وحی الہی کے ترجمان ہیں۔ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا اور گھر والے کو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ ہم ان آیات کے نمونے ذکر کرنے سے پہلے اپنے قارئین پر واضح کیے دیتے ہیں کہ بعض معاصرین کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد 76 ہے، اور ان آیات کے علاوہ جو ہم نے درج کی ہیں ان میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ رجت کا موضوع بہت اہم شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 52 میں موجود ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت سی روایات میں اس آیت کی تعویل رجت سے کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ عامہ یعنی بریکٹ میں اہل سنت اس آیت وَيَوْمَ نَحْشُرُ سے قیامت مراد لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا قیامت والے دن خدا ہر گروہ سے چند افراد کو اکٹھا کرے گا اور باقی کو چھوڑ دے گا؟ بلکہ یہ آیت رجت کے بارے میں ہے، اور قیامت کے بارے میں آیت یہ ہے وَحَشَرْنَاهُمْ۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہر ایک کو محشور کریں گے اور کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ ہر مقتول مومن رجوع کرے گا، پھر مر جائے گا۔ خالص ایمان والا بھی رجوع کرے گا اور خالص کافر بھی رجوع کرے گا۔ منصور عباسی کی مجلس میں سید اسماعیل حمیری اور سوار القاضی کے درمیان بڑا لطیف مکالمہ ہوا۔ ہم اسے مختصر کر کے یہاں بیان کرتے ہیں۔ قاضی نے منصور سے کہا، یہ سید حمیری رجت کا قائل ہے۔ پیج نمبر 432 کی طرف اب ہم آ گئے ہیں۔ سید حمیری نے کہا، میں خدا کے اس فرمان وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا کے تحت رجت کا قائل ہوں۔ تو سورہ مومن آیت نمبر 51 کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ آیت رجت کے بارے میں ہے، اور کیا تم نہیں جانتے کہ بہت سے انبیاء کی دنیا میں مدد نہیں کی گئی اور قتل کر دیے گئے، اور ائمہ طاہرین کو بھی قتل کیا گیا، ان کی مدد نہیں کی گئی، لہٰذا یہ مدد نصرت رجت کے زمانے میں ہوگی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 11، ربنا امتنا اثنتین وأحییتنا اثنتین۔ اس میں بہت زیر زبر پیش میں مسئلہ ہے سامعین، بہرحال میں نے کوشش تو کی ہے پڑھنے کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت موت کے بعد رجت کے بارے میں ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم یہ آیت زمانے قرہ یعنی رجت میں ہوگی۔ یہ بعض آیات تھیں کہ جن سے ائمہ اہل بیت نے عمومی طور پر رجت پر استدلال کیا ہے، اور اس کی تفاصیل ان قریب بیان ہوں گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، احادیث میں رجت کی دلیل۔ رجت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، ہم انہیں دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک، رجت کے بارے میں صریح احادیث۔ دو، وہ زیارات اور عدیہ جو ائمہ اہل بیت سے منقول ہیں۔ ان دونوں قسموں سے رجت پر استدلال لایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کے بعض نمونے پیش کرتے ہیں۔ مامون عباسی نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، اے ابو الحسن، آپ علیہ السلام رجت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیج 433۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک یہ حق ہے، سابقہ امتوں میں بھی تھا۔ قرآن مجید سے ان کے بارے میں بیان کیا، اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں وہ سب کچھ ہوگا کہ جو پہلی امتوں میں ہوا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے دن تین ہیں، ایک وہ دن جس دن حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے، دو قرہ یعنی رجت کا دن، تین قیامت کا دن۔ اگلی ہیڈنگ ہے، کس کس کی رجت ہوگی؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب ہم رجت کو قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں تو اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ رجت کس کس کے لیے ہوگی اور کون کون اس دنیا میں رجوع کرے گا، یعنی لوگ لوٹ کر آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بعض مردے رجت کریں گے اور اپنی قبروں کے باہر
سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی رجوع فرمائیں گے۔ بعض اموات سے کے رجوع کے بارے میں ہم گزشتہ فصل میں اصحاب و انصار کے درمیان فرق والی بحث میں بیان کر چکے ہیں اور یہاں مزید بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رجت عمومی نہیں ہوگی بلکہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہوگی اور خالص مومن اور پکے کافر اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ حضرت مفضل بن عمر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت قائم اور اپنے ان شیعہ دوستوں کا ذکر کیا کہ جو ان کے انتظار میں وفات پا گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم سے فرمایا جب وہ قیام کریں گے تو مومن کی قبر میں مومن کو کہا جائے گا کہ اے فلاں تمہارے صاحب الامر نے ظہور فرمایا ہے، اگر تم ان کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ مل جاؤ اور اگر تم اپنے رب کی کرامت و رحمت میں رہنا چاہتے ہو تو یہیں ٹھہرو۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں دعا و توسل کا حکم دیا، پیج 434 دیا کرتے تھے تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں اور ان کی زندگی اور حکومت کے بابرکت ایام کو پالیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام اس بلند ہدف کے لیے اپنے شیعوں کو مخصوص دعائیں تعلیم فرماتے تھے۔ ذیل میں ہم ان کے بعض نمونے درج کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دعائے عہد میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ اب یہ عربی لکھی ہے لیکن زیر زبر پیش کس کے پر نہیں ہے صحیح طرح، تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے میری قبر سے نکالنا اس حالت میں کہ میں نے کفن پہنا ہوا ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو اور میں دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آؤں۔ نمبر 2، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی سامرہ میں زیارت میں یہ کلمات آئے ہیں۔ جو کلمات ہیں وہ اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے لیکن اس کے آگے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی تقریباً وہی ہے۔ نمبر 3، امام مہدی علیہ السلام کی زیارت میں آیا ہے کہ جو زیارت میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے اس لیے مجھے پڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ 2 لائنوں کی ہے، وَأَنْ أَدْرِكْنِي الْمَوْتَ قَبْلَ ظَهُورَكَ، یہ والی ہے، اس کی 2 لائنیں ہیں۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ درج بالا بیان ان بعض لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت رجت کریں گے۔ اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت کی رجت کے بارے میں قرآن و حدیث اور زیارات وغیرہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 85، ان الذین فرض علیک القرآن لردادک الی معاد۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس آیت مجیدہ کی تعویل میں منقول ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے اس آیت مجیدہ کی تعویل میں منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین اور باقی ائمہ طاہرین تمہاری طرف واپس آئیں گے۔ احادیث میں اس کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جن کی زمین یعنی قبر شگافتہ ہوگی اور وہ دنیا میں رجوع فرمائیں گے وہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن کی رجت ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام ابن علی ہیں اور وہ زمین پر 40 سال رہیں گے حتیٰ کہ ان کی ابروئیں آنکھوں پر آ جائیں گی۔ انہیں حضرت علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق سے رجت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رجت کے بارے میں ایک اور سوال کیا گیا کہ کیا یہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پوچھا گیا سب سے پہلے کون زمین سے باہر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ حضرت قائم کے بعد نکلیں گے۔ پھر فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام آئیں گے تو حضرت قائم ان کو بریکٹ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی دیں گے، تب امام حسین علیہ السلام ہی ہوں گے کہ ان کے غسل و کفن و حنوط وغیرہ امور انجام دیں گے اور انہیں ان کی لحد میں اتاریں گے۔ اس آیت مجیدہ یعنی ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم کی تعویل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے 70 اصحاب کے ہمراہ خروج فرمائیں گے جو سونے کی ڈھالیں پہنے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگوں کو بتائیں گے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں اور انہوں نے خروج فرمایا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہیں گے حتیٰ کہ کسی بھی مومن کے دل میں اس کے بارے میں شک باقی نہ رہے گا، حالانکہ حضرت حجت ان لوگوں کے
پیج 436 سامنے ہوں گے جب لوگوں کا اس پر یقین پختہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی امام حسین علیہ السلام ہے، تو حضرت حجت یعنی امام مہدی علیہ السلام کی وفات کا وقت آ جائے گا، تو ان کے غسل و کفن و حنوط وغیرہ کے امور امام حسین علیہ السلام ہی انجام دیں گے اور انہیں لحد میں اتاریں گے، کیونکہ ایک وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض دوسرا وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہ تھیں چند احادیث جو اس موضوع سے متعلق تھیں۔ اب ہم اس موضوع پر بعض زیارات کے کلمات نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، زیارت جامعہ میں آیا ہے ترجمہ: میں آپ کے لوٹنے پر ایمان رکھتا ہوں، آپ علیہ السلام کی رجت کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ علیہ السلام کے امر کا منتظر ہوں۔ 2، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت میں آیا ہے ترجمہ: یعنی بلا شبہ آپ کی رجت حق ہے۔ نمبر 3، ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے ہر امام علیہ السلام کی زیارت سے واپسی کے وقت یہ پڑھا جاتا ہے جو کہ ایک لائن میں ہے، اور درج بالا بیان رجت کا ایک خلاصہ تھا۔ اچھا، وہ میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وَحَشَرْنِي اللَّهُ فِي رَمْرَتَكُمْ وَمَكَّنَنِي فِي دَوْلَتِكُمْ وَأَحْيَانِي فِي رَجْعَتِكُمْ۔ درج بالا بیان رجت کا ایک خلاصہ تھا، اور ہم نے اس بحث میں یہ بھی جان لیا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام رجت نہیں فرمائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب نہیں آئے گا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام حکومت و قیادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے فرمائیں گے۔ ہم اپنے قارئین پر واضح کیے دیتے ہیں کہ رجت کے بحث کافی طویل ہے، اور ہمارے علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تحریر کی ہیں، لیکن ہم نے یہاں کتاب کے اسلوب کے پیش نظر اختصار سے کام لیا ہے۔ پیج 437 اب ہیڈنگ ہے رجت کے بارے میں علامہ مجلسی کا کلام۔ اس موضوع پر ہمارے بزرگ علامہ شیخ محمد باقر مجلسی کا کلام بھی موجود ہے۔ ہم اپنی بحث کو مکمل کرنے کے لیے اس کو یہاں نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے میرے دینی بھائی، جان لو، میرے خیال میں میری وضاحت کے بعد اس رجت کے عقیدے کے بارے میں تمہارا ہر قسم کا شک زائل ہو جائے گا کہ جس پر ہر زمانے میں شیعہ علماء کا اتفاق رہا ہے۔ یہ عقیدہ ان کے نزدیک چڑھے دن میں چمکتے سورج سے بھی زیادہ واضح اور روشن رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس عقیدے کو اپنے شعروں میں نظم کیا اور ہر زمانے کے مخالفین پر اسے دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ یہاں تک کہ شیخ مجلسی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک مومن کس طرح ائمہ کی اس حقیقت کے بارے میں شک کر سکتا ہے کہ جو انہی ائمہ طاہرین سے متواتر طور پر قریب 200 سے زائد احادیث صحیحہ میں منقول ہے، اسے 40 سے زائد علماء نے اپنی 50 سے زیادہ کتابوں میں نقل کیا ہے، جیسا کہ سقۃ الاسلام شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ ابو جعفر طوسی، سید مرتضیٰ نجاشی کشی رحمۃ اللہ، عیاشی رحمۃ اللہ، علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ، سلیم بن قیس حلالی، شیخ مفید، اور محمد بن علی کراجکی، محمد بن جعفر نعمانی، محمد بن حسن الصفار، سعد بن عبداللہ، جعفر بن محمد معروف ابن قولویہ، علی بن عبد الحمید، سید علی بن طاؤس، مؤلف کتاب التنزیل والتحریف، ابو الفضل طبرسی، ابراہیم بن محمد ثقفی، محمد بن عباس بن مروان البرتی، ابن شہر آشوب، حسن بن سلیمان قطب الراوندی، علامہ حلی، سید بہاؤالدین علی بن عبد الکریم، احمد بن داؤد بن سعید، حسن بن علی رحمۃ اللہ، علی بن ابی الحمزہ، فضل بن شازان، شیخ شہید اول، محمد بن مکی، حسین بن حمدان، حسن بن محمد بن جمہور الأمی، مؤلف کتاب الواحدت، حسن بن محبوب، جعفر بن محمد بن مالک الکونی، طاہر بن عبداللہ شازان بن جبرائیل، صاحب کتاب الفضائل، مؤلف کتاب الحقیق، مؤلف کتاب الخطب، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے مؤلفین کہ جن کے نام صحیح طور پر نہیں بتائے جا سکتے۔ اگر اسے متواتر نہ سمجھا جائے تو کسی دوسری چیز میں تواتر کا دعویٰ ممکن ہی نہیں۔ میرے پیج 438 میرے خیال کے مطابق
جو اس قسم کے امور میں شک کرتا ہے تو اصل میں اس کا یہ شک ائمہ دین کے بارے میں ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ اس کا اظہار مومنین کے سامنے نہیں کر سکتا تو وہ کم عقل لوگوں کا سہارا لیتا ہے اور ملحدوں کی طرح تشکیکات رقیقہ میں پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کا حوالہ دیا گیا ہے اور سورہ توبہ آیت نمبر 32 پڑھ لیجئے گا آپ۔ ہم اس بیان کی مزید وضاحت کے لیے بعض ان بزرگان کے نام ذیل میں پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس بارے میں کتابیں تصنیف کیں اور مخالفین و مخاصمین پر حجت تمام کی۔ ایک، احمد بن داؤد بن سعید الجرجانی۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الفہرست میں لکھا ہے کہ ان کی ایک کتاب المتع والرجع بھی تھی۔ دو، حسن بن ابی حمزہ البتائی۔ شیخ نجاشی نے ان کی کتابوں میں کتاب الرجع کا ذکر بھی کیا ہے۔ تین، فضل بن شازان نیشاپوری۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الفہرست میں لکھا اور نجاشی نے بھی ذکر کیا ہے کہ اثبات رجعت پر ان کی ایک کتاب تھی۔ محمد بن نمبر 4 پڑھ رہے ہیں ہم پوائنٹ۔ محمد بن علی بن بابویا المعروف شیخ صدوق نجاشی نے کتاب الرجعت کو ان کی کتابوں میں شمار کیا۔ نمبر پوائنٹ 5، محمد بن مسعود العیاشی شیخ طوسی اور شیخ نجاشی نے الفہرست میں نقل کیا ہے کہ ان کی ایک کتاب رجعت کے بارے میں بھی تھی۔ سامعین، یہ پیج 438 پہ یہاں پہ یہ گفتگو مکمل ہوئی اور اب آخری 2 صفحات ہیں کہ پیج 439 اور پیج 40 پر ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کی ہیڈنگ ہے خاتمہ الکتاب۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ میں اس کتاب کے اختتام پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور اگر اس کتاب میں آیات قرآنی و احادیث کے مطالب بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو میں خداوند متعال سرور اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ اقدس میں معذرت خواہ ہوں، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ خداوند کریم اسی محنت کو قبولیت کے شرف سے نوازے گا اور میرا یہ عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور ائمہ ہدا کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ اور میں اس کتاب کے معزز قارئین کو الوداع کہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کئی گھنٹے گزارے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کے مطالعے کے دوران میں ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم اس زمانے میں موجود ہیں اور یہ سارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور رسول خدا اور ائمہ ہدا ہمیں اس امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور وہ زمانہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے تصویر بن کر آتا ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کے سائے میں گزارا۔ اس طرح غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے حالات و واقعات کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے ظہور والے سال میں موجود ہیں اور حتمی و غیر حتمی علامات کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا سارا قیام اور آپ علیہ السلام کے سارے تصرفات ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس زمین و آسمان کی کائنات ان کی سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے اور وہ خدا کی ساری زندگی پر حکمرانی فرماتے ہیں۔ آخر میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف کے دوران اس موضوع سے متعلقہ پیج 440 آخری پیج متعلقہ سینکڑوں صحیح احادیث میری نظر سے گزری، لیکن میں نے انہیں یہاں ذکر کرنے سے صرف صرف نظر کیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے ان احادیث کی صحت میں شک تھا، بلکہ میں نے انہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ ان میں سے بعض دوسری قوی صحیح و سند روایات سے معارض تھی اور بعض لوگوں کے معیار فہم سے بہت بلند تھیں اور ان کا معنی طویل مقدمات ذکر کرنے کے بعد واضح ہوتا تھا۔ پس میں نے مناسب سمجھا کہ ان احادیث کا ذکر نہ کروں اور ان کا معاملہ ان کے سپرد کر دوں کہ جو اس بارے میں تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور اپنی رضا و خوشنودی حاصل کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید محمد کاظم القزوینی الموسوی، ماہ مبارک صفر 1404 ہجری۔ سامعین، یہاں پر یہ کتاب ختم ہو گئی، لیکن میرا دل اداس بھی ہے
کہ ہم نے اس کتاب میں سے بہت کچھ سیکھا اور دل چاہ رہا تھا کہ پڑھتے ہی جائیں اور ذکر کرتے ہی جائیں. ایسا لگ رہا تھا واقعی جس طرح رائٹر نے لکھا ہے کہ جس طرح انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسی ماحول میں ہے، اسی علاقے میں ہے اور سب کچھ جان رہے ہیں. تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہو. لیکن میں شکر ادا کرتی ہوں پروردگار کا، جھولی پھیلا کے دعا کرتی ہوں آپ سب پڑھنے والوں کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ اس کتاب کو پڑھا، کہ پروردگار آپ پر مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کی طرف سے رحمت نازل ہوں، اور ہم سب وہ کام سر انجام دیں کہ جو ہماری مولا کی نصرت کے ہیں، اور ہم سب کو مولا کا دیدار نصیب ہو. یہ دعا کے ساتھ کہ الاجل یا امام زمان، الاجل یا امام زمان. اور میں بھی معافی مانگتی ہوں آپ سب سے کہ اگر پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ بھی مجھے معاف کرے، کتاب کے رائٹر بھی مجھے معاف کریں، اور سامعین آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ. ملیں گے کسی اگلی کتاب کے ساتھ. پلیٹ فارم یہی ہوگا لیکن کتاب مختلف ہوگی. خدا حافظ. امام عصر تو اس فرش پر بھی ہے